بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تصویر اسلام کے تمام سامعین کو السلام علیکم۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ عزیزان گرامی، آج کی اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ گوجرانوالہ کے نواحی گاؤں میں جو چڑیل آئی تھی اس کا انجام کیا ہوا، اور جس معصوم بچی کو اس چڑیل نے نشانہ بنایا تھا اس بچی کا کیا ہوا۔ کیا چڑیل اتنی طاقتور تھی کہ اس نے گاؤں میں رہنے والے تمام افراد کا جینا محال کر دیا تھا؟ عزیزان، اس سے قبل کہ میں اپنی ویڈیو کی جانب چلوں، اگر آپ نئے آئے ہیں میرے چینل پر تو آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ عزیزان، دعا کرتا ہوں کہ مالک الملک اللہ مجھ بندہ ناچیز سمیت ہم تمام احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شر شیطان اور شر انسان سے محفوظ رکھے، اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، دعا ہے کہ اس پرآشوب دور میں مالک الملک اللہ ہمارے وارث حقیقی کے ظہور میں تعجیل فرما دے، آمین ثم آمین۔ عزیزان، 15-16 روز کے بعد جیسے ہی مجھے ان کی کال موصول ہوئی کہ قبلہ شاہ صاحب بچی کی حالت پہلے کی نسبت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلے آج تک اتنی طبیعت نہیں بگڑی بچی کی جتنی اب بگڑ چکی ہے۔ رات کے وقت جب بچی چیختی، چلاتی یا کراہتی ہے تو پورا گاؤں خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ گاؤں مین جی ٹی روڈ سے کافی فاصلے پر موجود تھا، جس کی وجہ سے رات کے وقت اس گاؤں میں سناٹا ہو جاتا تھا، اور اسی وجہ سے بچی جب درد سے کراہتی۔ ایک اور آپ کو یہاں پہ میں بات بتاؤں کہ جب بچی درد سے چیختی تھی نا، چیخنا چلانا ایک اور چیز ہوتی ہے۔ بچی ایسی چیخیں نکالتی تھی کہ عام انسان کی روح کانپ جاتی تھی۔ لوگ ڈر کے مارے اپنے گھروں میں چھپ گئے، آیت الکرسی کا ورد کر دیا۔ جو وہاں کے مقامی جو مولوی صاحب تھے مسجد کے اس گاؤں کے، انہوں نے ایک پوری رات یعنی کہ شبینہ کا اہتمام کیا۔ شبینہ، ناظرین کرام، اسے کہتے ہیں کہ پوری رات انہوں نے مسجد کے سپیکر پر قرآن پاک کی تلاوت کی، یعنی نماز عشاء کے بعد انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، اور صبح تک جب تک قرآن پاک مکمل نہ ہوا وہ پڑھتے رہے۔ عزیزان، میں دوبارہ گوجرانوالہ پہنچ گیا۔ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بچی قریب مرگ ہے، یعنی بستر پر اس طرح پڑی تھی کہ اس کا ابھی سانس نکلا اور ابھی نکلا۔ عزیزان، میں گنہگار بندہ ناچیز، بندہ حقیر، مجھے اگر بھروسہ تھا تو اپنے ورثاء پر، اپنے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام پر، اپنے بزرگوں پر جنہوں نے مجھ ناچیز کو یہ علم دیا تھا۔ عزیزان، میں بیٹھ گیا، میں نے اپنی پڑھائی شروع کر دی۔ میں نے ان سے یعنی کہ مساجد کا پانی منگوایا اور میں نے پڑھائی شروع کر دی۔ عزیزان، جیسے جیسے میں پڑھتا
وہ بچی اس حساب سے اپنے بستر سے تقریباً 1-2 فٹ یوں اچھلتی اور نیچے بیڈ پر آتی۔ اس کی یہ پوزیشن دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ جو چڑیل ہے یہ خدا نخواستہ بچی کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ بس عزیزان، بندہ ناچیز کو تھوڑا سا جلال آ گیا اور ناد علی کا ورد میں نے شروع کر دیا۔ ناد علی باموکل کا جیسے ہی میں نے ورد شروع کیا، عزیزان، وہ چڑیل اس بچی کی صورت میں بالکل میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ عزیزان، اب ایک دائرہ ہے، اس میں میں بیٹھا ہوں یا وہ بچی آ گئی، اس کے والدین، اس کے چچا، اس کے ماموں، اس کے رشتہ دار، گاؤں والے، ہمسائے، وہ مجھ سے کافی فاصلے پر دور دور کھڑے ہیں۔ میرے ہاتھ میں بزرگوں کا مجھ ناچیز کو دیا ہوا عصا مبارک بھی تھا۔ میں نے اس بچی سے ہم کلام ہوا۔ میں نے کہا، ہاں بھائی، تو کیوں آئی ہے؟ اس معصوم بچی کو کیوں تنگ کر رہی ہے؟ تو عزیزان، تو وہ چڑیل کچھ نہ بولی۔ جو ہی میں نے ضرب کاری لگائی تو عزیزان، جو حقائق اس چڑیل نے بتلائے سن کر روح کانپ جاتی تھی۔ اس چڑیل نے کہا کہ مجھے اس بچی کو پاگل کر دینے کا مشن ملا تھا، مجھے بھیجا گیا ہے، میں خود نہیں آئی ہوں، مجھے ایک عامل بابا ہے، انہوں نے بھیجا۔ جب اس نے کہا نا کہ مجھے عامل بابا نے کہا، تو میں نے اس کو ڈانٹ کر کہا، میں کہ خبردار، میں کہ ایسے واہیات اور بےہودہ شخص کو تم بابا کا لقب دیتی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ عزیزان گرامی، میں نے فوراً اس چھڑی کے ساتھ کاری 2-3 ضربیں لگائی، جیسے ضربیں لگائیں، اور وہ جو پانی میں نے تیار کر کے رکھا تھا وہ اس کا میں چھینٹا مارا بچی پہ، بچی تڑپ کر رہ گئی۔ عزیزان، پھر اس چڑیل نے پورا واقعہ سنایا کہ مجھے کس نے بھیجا، میرے پیچھے کون ہے اور کون لوگ گئے۔ عزیزان محترم، اسی گاؤں کے کچھ رشتہ دار تھے اس بچی کے، جو اس اکلوتی لڑکی کو مار کر اس کے والد کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ عزیزان، لعنت ہو ایسے انسان پر جو جائیداد کی لالچ میں انسانوں کا خون کرے، معصوموں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلے۔ عزیزان، یہ منظر پورا گاؤں سن رہا تھا، پورا گاؤں دیکھ رہا تھا۔ جن کے نام لیے جا رہے تھے وہ آہستہ آہستہ مجمع سے کھسک رہے تھے۔ عزیزان، رات کا وقت تھا، وہ تقریباً رات کے 11 کا ٹائم تھا۔ عزیزان، میں نے پھر کاری ضرب لگائی اس بچی پر، پانی کے چھینٹے مارے، اس کو آگ لگ گئی چڑیل کو۔ اب اس کو میں نے حکم دیا، اس چڑیل کو میں نے حکم دیا کہ میں نے کہا جس نے بھیجا ہے تجھے اس کے سر پہ جا، اس کو اسی میدان میں لے کے آ۔ عزیزان، وہ اس عامل بابا تک تو نہ پہنچ سکی، البتہ جو کھسک رہے تھے ان کی شامت ضرور آ گئی۔ عزیزان محترم، بعد میں 3 دن وہاں پہ رہا، بچی الحمدللہ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو گئی۔ اب وہ لوگ جن کے نام اس چڑیل نے بتائے تھے وہ آئے، وہ سب کے سامنے انہوں نے معافی مانگی۔ عزیزان، معاف کرنے والی سب سے بڑی ذات میرے اللہ کی ہے۔ عزیزان، میں نے پھر اس کے والدین سے کہا، میں نے کہا معاف کر دیں، اس اللہ کی خاطر معاف کر دیں۔ عزیزان، جو ہی انہوں نے معاف کیا تو وہ بھی جس تنگی میں تھے، جس مصیبت میں تھے، جس پریشانی میں تھے، ان کو بھی چھٹکارا مل گیا۔ عزیزان،
اپنے ارد گرد نظر رکھا کریں، اپنے بچوں کو ایسے حاسدوں، ایسے بے حس لوگوں سے محفوظ رکھیں، اپنے گھر کو محفوظ رکھیں۔ عزیزان، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم گناہ گاروں کو، ہم خطا کاروں کو ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ عزیزان، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو سندھ کے ایک دو ایسے واقعات بتلاؤں گا کہ جو واقعتاً انتہائی خطرناک اور ہیبت ناک ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔